مشکور ہوں پریس کے تمام اپنے بزرگوں کا اور بھائیوں کا جو ہمارے شارٹ نوٹس پہ یہاں پہ تشریف لائے ہیں اور یہاں پہ حاضری کر کے ہمیں یہ موقع فراہم کر رہے ہیں کہ ہم، جیسے کہ سب کو علم ہے، ہمارے یہ 3 دن مسلسل اجلاسیں چلی ہیں۔ پہلے دن صوبائی کابینہ کی اجلاس ہوئی، کل پھر صوبائی مجلس عاملہ اور آج صوبائی کاؤنسل۔ تو آپ کے آنے سے الحمدللہ ہمیں یہ موقع ملے گا کہ عوامی نیشنل پارٹی نے جو فیصلے کیے ہیں ابھی آج یا کل اور یا موجودہ صورتحال میں عوامی نیشنل پارٹی کا جو سیاسی نظریہ ہے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں۔ اول تو جو نیشنل اسمبلی میں ہوا ہے اس ایکٹ کی جتنی بھی کنڈیمنیشن کریں وہ کم ہے، اور ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے، ہم یہ فکر کر رہے ہیں کہ یہ کسی نے جان بوجھ کر، کسی نے کیا بلکہ جن کے اشاروں پہ یہ حکومت آئی ہے اور جن کے اشاروں پہ چل رہی ہے، انہوں نے جان بوجھ کر ان کٹ پتلیوں سے ایسے حرکتیں کرائیں تاکہ پارلیمان، پارلیمنٹیرینز، سیاست اور جمہوریت کو بدنام کیا جائے۔ حقیقت میں ایک سیاستدان اس طرح نہیں ہے، اور جب سلیکٹڈ لوگ آئے ہیں، جب پاکستان میں عوامی لوگوں کو پیچھے کر کے اداروں نے اپنے لوگ بٹھائے ہیں، ان کا کارنامے یہی رہے ہیں۔ لہٰذا پارلیمان کو، سیاست کو، سیاستدانوں کو ان حرکتوں سے نہ جوڑے۔ یہ جن کی حرکتیں ہیں پورے قوم اور پورے ملک کو صاف واضح ہے۔ حکومت نے جو وفاقی بجٹ پیش کیا ہے، عوامی نیشنل پارٹی نے پیش ہوتے ہی اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ سمجھ نہیں آتی، جس انسان نے پیش کیا 3 مہینے پہلے تک وہی انسان اس بجٹ کے بارے میں جو باتیں کر رہا تھا وہ پریس والوں کے سامنے ہے۔ 3 مہینے پہلے اسی بجٹ کو نہ ماننے والا آج وہی بجٹ پیش کر کے چاہ رہا ہے کہ ہم سب مان لیں۔ یہ بجٹ ماننے کو ہم تیار نہیں ہیں۔ وفاقی حکومت پختونخوا صوبے کا بقایا نہیں دینا چاہ رہی، اور بدقسمتی سے یہاں پہ جو بیٹھے ہیں وہ پختونخوا صوبے کے حصے کی بات نہیں کرنا چاہ رہے۔ صرف بجلی کی مد میں 650 بلین روپیز ہمارے ہیں، کدھر ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ پختونخوا کو الحمدللہ عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت میں یہ پیسے آئے تھے، ادھر لگے بھی ہیں، اس کے بعد پھر ان پیسوں کا کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ اور وہ فارمولا جو عوامی نیشنل پارٹی نے نہیں بنایا، بلکہ جس کو اے جی این قاضی فارمولا بولا جاتا ہے اور جو ریاست کا تسلیم شدہ فارمولا ہے، اسی فارمولے کے تحت 650 ارب روپے ہمارا بنتا ہے، اور وہ ہمیں دینے کو یہ تیار نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے سندھ کا حصہ بڑھتا ہے، پنجاب کا حصہ بڑھتا ہے، میرے دوستوں کا حصہ بڑھتا ہے، پختونخوا بیچارے کا حصہ کٹ جاتا ہے۔
اور پختونخوا میں جو نمائندے بٹھائے ہوئے ہیں وہ اس پہ ایک آواز تک اٹھانے کو تیار نہیں، بلکہ ادھر کے نمائندے جو وفاق میں بیٹھے ہوئے ہیں، کل جو ہلڑ بازی یہ ایم این ایز، اور اس میں ہمارے صوبے کے ایم این ایز بھی موجود تھے، یہ جو ہلڑ بازی اپوزیشن لیڈر کے تقریر نہ کرنے پہ کر رہے تھے، وہ ہلڑ بازی اگر ممند کا ایم این اے جو سیٹیاں بجا کے جو فنکاریاں کر رہا تھا، وہ فنکاری اگر وہ مرج ڈسٹرکٹ کے ساتھ جو 100 ارب روپے کا وعدہ ہوا ہے، جس میں ابھی تک 1 روپے نہیں دیا جا رہا، اور الٹا اس سے پیچھے ہٹ کے 30 بلین پہ لے آئے ہیں، ایک ایم این اے اور ایک ممبر نے اس پہ بات نہیں کی۔ 10واں این ایف سی کدھر ہے؟ ہم یہ سوال ایک دفعہ پھر اٹھائیں گے کہ این ایف سی کیوں نہیں ہو رہا، اور اسی تسلسل میں ایک دفعہ پھر میں یہ یاد دلانا چاہوں کہ مردم شماری جو ہوئی تھی، جو آخری مردم شماری ہوئی تھی، اس کو تکنیکی بنیاد پہ ہم نے ریجیکٹ کیا تھا، اور اسی مردم شماری کے بعد بھی این ایف سی نہیں ہو رہا۔ ہماری مردم شماری میں بھی ہماری گنتی کو کم دکھایا گیا، اور جو کم گنتی دکھائی گئی ہے اس پہ بھی این ایف سی کے لیے بیٹھنے کے لیے کوئی بندہ تیار نہیں ہے۔ بدقسمتی سے اس صوبے کے لیے ہم فنڈز کی بات تو کر لیں، لیکن جو پھر ادھر بٹھائے ہوئے ہیں ان کو فنڈ لگانے کا یا تو طریقہ نہیں آتا، یا ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہمارے فنڈز واپس ہو رہے ہیں، لیپس ہو رہے ہیں۔ ہمارے پچھلے فسکل ایئر کا 45% بجٹ لیپس ہوا ہے، صوبائی بجٹ۔ تو کیا صوبائی حکومت، صوبائی ممبران، یہ جو اتنی بڑی سیکریٹریٹ بنائی ہوئی ہے، کیا ان میں اتنی بھی اہلی نہیں ہے کہ ان کو آبادی ترقی کے لیے دیے گئے فنڈز کو یہ پوری طرح استعمال کریں؟ میں یہ نہیں سمجھتا، بلکہ یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور وہ فنڈز ہمارے واپس ہو رہے ہیں۔ ہماری انفارمیشن کمیٹی نے اس دن پریس بریفنگ میں پرائس ہائیک کے بارے میں بات کی، اور پھر اس میں پرٹیکولرلی انہوں نے پیٹرول پرائسز میں انکریز کا اشارہ دیا۔ وفاقی حکومت اس سال میں 300 بلین سے زیادہ انڈائریکٹ ٹیکسز عوام کے اوپر لاگو کر رہا ہے۔ 300 بلین، اور وہی سال کا آغاز پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے سے ہوا، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ادھر رکے گا نہیں۔ جو معاہدے ہوئے ہیں ہمارے پاکستان کے اور ان اداروں کے جن سے قرضے لیے گئے ہیں، تو یہ اعداد و شمار اور بھی اوپر جانے والے ہیں۔ ہمارے صوبے کے ای ڈی پی سوچیں، بدقسمت لوگ ہیں، ہر سال لوگ اونچائی کی طرف جاتے ہیں، ترقی کرتے ہیں، ایک ایک قطرہ ایک کر کے بنگلہ دیش اس سال معاشی طور ہندوستان اور پاکستان سے آگے نکل گیا۔ ان حالات میں پختونخوا ان بدقسمتوں میں سے ایک بدقسمت ہے، جن کا اے ڈی پی پچھلے سال 248 بلین تھا، اور اس سال وہ
274 बिलियन पे आला गया, 74 से 48 पे आए, 74 से 48 पे आए। बदकिस्मती के हालत इससे और ज़्यादा क्या हो सकती। और उसी तरफ जहाँ पे हमारी अपने मुल्क के अकाबरीन माशी तौर पे हमें तबाह कर रहे हैं, हमें अपना हक देने को तैयार नहीं, हमें अपना इख्तियार देने को तैयार नहीं, हमें अपने वसाइल देने को तैयार नहीं, वहाँ आज बहुत खुल के इस मीटिंग में ये बात हुई कि पुख्तनख्वा के बेशतर इलाकों में दहशतगर्द खुलेआम मौजूद है। दहशत वहशत डॉलर का खेल एक दफा फिर उरूज पे चढ़ने वाला है। अमेरिकन फोर्सेस का इनखिला अफगानिस्तान से और हमारे लोगों का तारीखी 1970 वाला प्लान का रिवाइवल, यहाँ पे गुड भी है और यहाँ पे बैड भी है। मैं ये वाजे कर दूं कि अवामी नेशनल पार्टी के लिए गुड और बैड एक ही तराजू पे आते हैं, क्योंकि मैंने शरीफ दहशतगर्द नहीं देखा। दहशतगर्द तो दहशतगर्द है, तो फिर ये कतारे दहशतगर्दों में कौन ले आया कि भाई ये शरीफ दहशतगर्द है और ये बदमाश दहशतगर्द। हम जो डिमांड करते आ रहे थे उस पर अमल नहीं हो रहा था और आज फिर बातें उलट होकर सामने आ रही है। दहशतगर्द गुट की हालत में भी मौजूद है और दहशतगर्द बैट की हालत में भी। बाकायदा दोबारा पुख्तनख्वा में चेक पोस्टें शुरू होने का दिन आ चुके हैं। बाकायदा पुख्तनख्वा में मस्जिदों में बत्ते कलेक्ट हो रहे हैं जिहाद अफगानिस्तान के नाम। बाकायदा पुख्तनख्वा में सिर्फ अवामी नेशनल पार्टी को नहीं, पुख्तूनों को थ्रेट कॉल्स, पैसों के लिए, बत्तों के लिए, वही ट्रेंड दोबारा शुरू हो गया है जो हम पहले सदियों में देख चुके हैं। हम फॉरेनर्स नहीं हैं, हम इसी सरजमीन पे पैदा हुए हैं, यहाँ पे जिंदगी गुजारी है, यहाँ पे सब कुछ सीखा है और यहाँ पे इंशाअल्लाह फौत होंगे। हमें पता है कि रोज पाकिस्तान से क्रॉस बॉर्डर अनलॉफुल ट्रांसपोर्टेशन कौन कर रहा है और किसकी तरफ से हो रहा है। और हमें यह भी मालूमात है कि अफगानिस्तान की तरफ से ताबूत जो आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं और वो किसके हैं। भले आप मीडिया पे कंट्रोल रखें, भले आप पाकिस्तान के हर इदारे और हर निज़ाम पे कंट्रोल रखें, लेकिन यहाँ का अवाम और अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया एक ऐसा आला बन गया है कि आपके हर किरदार की रहनुमाई उधर हो रही है, या रोनुमाई मैं कह लूँ, आपके हर किरदार की रोनुमाई उधर हो रही है। अभी भी वक्त है, अभी भी पानी सर से ऊपर नहीं गुजरा। हाँ, हम डूबने वाले हैं, हम ये ना सोचे कि हम डूबने वाले नहीं हैं, लेकिन अगर अभी भी हमने ड्रास्टिक फैसले नहीं किए तो पानी सर से ऊपर गुजर जाएगा। और ये बात याद रखिएगा
کہ پاکستان کے بارڈر میں وہ طاقت نہیں کہ افغانستان میں جو آگ لگائی جا رہی ہے اس کو پھر اس پار روکی جائے. وہ آگ پہلے بھی پاکستان اس پار آئی، جتنا نقصان ادھر ہوا اتنا نقصان ادھر ہوا. پھر ہم بدقسمت، ادھر بھی نقصان ہو رہا ہے تو پختون کا ہو رہا ہے، ادھر بھی نقصان ہو رہا ہے تو پختون کا ہو رہا ہے. پر اس دفعہ میں یہ بھی واضح کر دوں کہ اگر یہ آگ آپ لگائیں گے تو یہ پختونخوا تک نہیں رکے گا، بلکہ اس آگ کی چنگاریاں وہاں پہنچے گی جہاں پہ لوگوں نے پتھر مار مار کے آگ لگانا شروع کی ہے. اور میں وضاحت سے کہہ دوں کہ اس ملک کے باشندوں کو پھر یہ بھی پتہ ہے کہ طالبانوں کے ٹریننگ سینٹرز کہاں کہاں موجود ہیں، کہاں کہاں آباد ہیں، اور کہاں کہاں کون کون اور کس کس طرح کی ٹریننگ کر رہا ہے. اور اس سب حالات کے اوپر شرح غربت اور شرح مہنگائی دونوں اور بے روزگاری جو سب جڑے ہوئے ہیں، پاکستان اور پاکستان کے عوام پہ سلیکٹڈ ٹولے کی شکل میں اکابرین نے ایٹم بم پھینکا ہے. مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہر قوم، ہر ملک ان کی بنیاد ترقی کی، سوکالی کی، اول امن ہے اور دوسری معیشت. اور بدقسمتی سے ہماری دونوں ایک منصوبے کے تحت، ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہمارے ادھر وہ بحران امن کا بھی لایا گیا ہے، اور وہی بحران یہ باقی چیزوں کا بھی لایا گیا. نہیں تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ ایک زمین پہ تیل پیدا ہوتی ہے اور وہاں پہ سڑکیں نہیں ہوں گی. میں یہ نہیں سمجھ سکتا کہ ایک زمین میں گیس پیدا ہوگی اور وہاں پہ بے روزگاری ہوگی. یہ انگریز کا پلان اور اس کا کنٹینویشن ابھی تک. اور اگر ہم اس سوچ میں بیٹھ جائیں کہ یہ جلد ختم ہوگا تو وہ دن بدن مضبوط ہوتا جا رہا ہے. وزیرستان کی چلغوزیوں کو بھی کوئی نہیں بخشتا آج کل، پہاڑوں کو نہیں بخشتا، سرمایہ کی ایک جگہ کو نہیں بخشتا، طاقت کے ایک جگہ کو نہیں بخشتا. وہ اور مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم سب کو مل کے ایک طویل جدوجہد کرنی پڑے گی کہ جو اختیار عوام کا، جس کے لیے باچا خان بابا اور خدائی خدمتگاروں نے جدوجہد کی. اور پھر میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن محمد علی جناح صاحب نے بھی جو پلان دیا تھا، اس پلان میں بھی طاقت عوام کا تھا. لہذا اس پلان کے تحت ہی صحیح ہم سب کو ایک طویل جدوجہد کر کے ہتھیار، توپ اور ہیلی کاپٹر والے سے یہ اختیار عوام کے لیے لانا ہوگا. میں بہت مشکور ہوں اس تمام کے پریس کے بھائیوں کا. آپ کے جتنے بھی سوالات ہو ٹرن بائی ٹرن میں لینے کو تیار ہوں. عوامی نیشنل پارٹی نے بنیادی آخری فیصلہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ
صوبہ پختونخوا میں اسی دن سے جو ہماری ایکٹیویٹیز کووڈ-19 کی وجہ سے رکی ہوئی تھی ان ایکٹیویٹیز کو فل فلیج شروع کر کے 5 کمیٹیوں پہ مشتمل ہم نے صوبے کو 5 زونز میں تقسیم کر کے امیر حیدر خان ہوتی صاحب، میاں افتخار صاحب، بریگیڈیئر ڈاکٹر سلیم صاحب، میں خود اور سردار حسین بابک صاحب کی سربراہیوں میں 5 کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں جو پشاور ریجن، ملکھنڈ ریجن، ہزارہ ریجن، جنوبی اضلاع اور ایسٹ وائل فاٹا میں اپنا کام کردار کریں گے، اور انشاءاللہ اب سے لے کے آنے والے عام انتخابات تک ہم انتخابات کی تیاری کی شکل میں میدان میں ہوتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ پی ٹی ایم جو ہے وہ 4 جولائی سے اپنے دوبارہ یہ فیصلہ کرنے جا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کی کیا ظاہر پی ٹی ایم آپ فیصلہ ہو چکے، تو آپ کے لیے جو آپ نے کمیٹیاں بنائی یہ تو ہے آپ کی، لیکن حکومت کے خلاف بڑی سرگرمی کو بڑا فیصلہ پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ دیکھیں میرے خیال میں جو ہمارا سب کچھ ہے وہ حکومت، آج جو ہمارا یہ کونسل کا میٹنگ اجلاس بھی ہوا ہے تو اس میں بھی آپ کو اگر میں نے پریس کانفرنس کی ہے تو 90%، 95% حکومت کی پالیسیز پہ تنقید کی ہے، حکومت کے خلاف کی ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ حکومت کے خلاف اگر کوئی ہلچل کرے گا تو وہ وہی جگہ پہ جا کے بیٹھے گا اور ادھر ہی کرے گا۔ ہم جو کمیٹیز ہم نے بنائی ہیں یہ کمیٹیز بنیادی طور پہ تو پارٹی کو متحرک کرنے کے لیے، تنظیمی ڈھانچے کو متحرک کرنے کے لیے اور پارٹی کے ورکرز کو متحرک کرنے کے لیے اور پھر ان کو فیلڈ پہ لانے کے لیے کام کردار کریں گے، اور وہ ہر کام کردار انشاءاللہ موجودہ حکومت کے غلطیوں کے نشاندہی پر ہوگا۔ باقی رہی بات جو آپ کر رہے ہیں تو میں بڑے افسوس سے یہ بات کروں کہ اگر ابھی ہم بات کریں گے یا ابھی اگر میں کوئی بات کروں گا تو اچھا نہیں لگے گا، لیکن ان کی بھی تو حکومت کے خلاف تقریر کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ جو باتیں وہ ہمارے ہوتے ہوئے کر رہے تھے آج بھول گئے ہیں۔ آج وہ خود کہہ رہے ہیں آن ریکارڈ کہ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت اپنا ٹائم پورا کرے۔ تو اگر آج ایک پارٹی یہ بات آن ریکارڈ کر رہی ہے اور اپنے دل کی بات منہ پہ لا رہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ موجودہ حکومت اپنا ٹائم پورا کرے، تو کیا یہ دوگلا پن کل کیسے تھا جو کل یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی استعفے دو اور استعفے دو۔ لہٰذا ہمیں سب سمجھ ہے، اس دن بھی ہم نے یہ بات کی تھی جب ہم وہ تحریک چھوڑ رہے تھے کہ ہمیں نہ سکھایا جائے، ہم ریڈ شرٹس انگریز نے یہ نام دیا تھا، خدائی خدمتگار انگریز کے خلاف جدوجہد کر چکے ہیں۔ ہم قیوم خان کے اس جبر کے خلاف جدوجہد کر چکے ہیں جہاں پہ مسجدوں کے اوپر کھڑے ہوئے فوج کے جوان ہمارے عدم تشدد کے علمبرداروں پہ گولیاں برساتے تھے۔ تو ہم یہ بھی کریں گے، ہاں جو طریقہ کار تھے وہ ٹھیک نہیں تھے، اس لیے ہم وہ سب چھوڑ دیے، اور فار دا میٹر آف فیکٹ ہمارا واپس جانے کا نہ کوئی ارادہ ہے نہ کوئی راستہ ہے۔ اچھا ایمن خان، آپ نے ٹکراؤ کی پالیسی کی بات کی ہے، جو باتیں کی ہیں وہ ٹکراؤ کی پالیسی کی طرف اگر دوبارہ MP بڑھے گی تو آپ نہیں سمجھتے کہ پختونوں پہ دوبارہ وہی حالات اس سے ابتر آ جائیں گے؟ ANP کسی کی لڑائی اپنے کندھے پہ نہیں رکھنے والی اس دفعہ انشاءاللہ۔ ماضی سے ہم سبق سیکھیں گے، ہاں بیانیہ ہم کھلے عام دیں گے، جس سمت میں کھڑا ہونا ہے وہ واضح بولیں گے، باقی جو جس کی لڑائی ہے وہ جانے۔ ہمیں انشاءاللہ اپنے قوم کو، یہ باتیں ہم بار بار اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اپنے قوم کو بالعموم اور اپنی پارٹی کو بالخصوص اس نقصان سے بچا لیں، یہ نہیں کہ ہم ڈر کے مارے بات بھی رہیں۔ بہت ساری عوامی پارٹی نے ہر دفعہ صوبے کے حقوق کی بات کی ہے، اس مرتبہ وفاقی بجٹ میں حصہ کم ملا ہے کو، تو اسمبلی میں بات کرنے کے لیے کیا پلان ہے؟
सड़कों पर आना होता नहीं, आप कितनी मतलब तो उनको अपना इससे भी कम मिला हुआ है, बिजली के खिदमत की किस्म वो भी नहीं मिलती है। आवाम नेशनल पार्टी से बदकिस्मती है हमारी कि ये सन 47 से लेके 2018 तक या 2021-22 तक हमारे साथ यही होता आ रहा है, और बड़े कम टाइम ऐसे हैं जहाँ पे हमने हक जीते हैं और हम अपने हक लेकर आए हैं। और इसीलिए मैं हर जगह पे जरदारी साहब को खैराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने बड़े खुले दिल से सबको अपने हक दिए थे। उससे पहले भी आपको पता है हमें अपने हक नहीं मिले, और उसके बाद भी आपको पता है जो अभी की बात कर रहे हैं, हमें पिछले 7 सालों से ये 8वां बजट है। हमें 8वें बजट में हमें क्या मिला है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने जिस तरह बात की, इंशाल्लाह हम बात भी करेंगे, हम हर प्लेटफॉर्म पे आवाज़ उठाएंगे, हम आवाम को ये समझाएंगे भी, और ये लड़ाई ये एक माइंडसेट की लड़ाई है जो हम एक दिन 2 दिन में नहीं जीत सकते। इसके लिए हमें मुसलसल जदोजहद करनी पड़ेगी, और जो हम कहते हैं कि 18वीं आईनी तरमीम हमारे सियासत का, आजकल के सियासत का बुनियाद है, वो तरमीम जो असफंदियार वली ख़ान और उस वक्त की अवामी नेशनल पार्टी के जितने भी हमारे मशरान और जितने भी हमारे मेंबर्स, MNAs, मिनिस्टर्स, MPAs थे, उनका तोहफ़ा है, हमारे अकाबरीन के ख्वाबों का एक ताबीर 18th अमेंडमेंट में है। हमें पूरी कोशिश करनी पड़ेगी कि 18th अमेंडमेंट को मनोअन पाकिस्तान में कबूल करा के उस पर अमल कराया जाए। इमरान खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP के माबैन एक ख्याल इत्तेहाद के रास्ते हुए थे, तो ये रास्ते कहाँ तक पहुँचे और जो इत्तेहाद होगा उसमें PDM से अलग या नया क्या होगा? इस वक्त राब्ते तो हमारे, आपको पता है कि हमारे सियासी राब्ते हर किसी से चलते हैं। हमारे राब्ते मुस्लिम लीग नून से है, हमारे राब्ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, हमारे राब्ते JUI से है, हमारे राब्ते जमात इस्लामी से है, और वो सियासी राब्ते होते हैं, और सियासत में वो राब्ते आप कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। जहाँ पे लाइक माइंडेड वाली बात हुई है, वो अभी तक कोई इतिहाद की ना बात है और ना उसने अभी तक कोई इतिहाद का शक्ल पकड़ा है। हाँ, पार्टियों से जिस तरह आपको पता है उस दिन बात हुई थी, दोनों पार्टियों से एक एक रहनुमा को ड्यूटी दी गई थी, और मेरे ख्याल में बहुत बेहतर होगा अगर ये सवाल फिर आप मियां इफ्तिखार साहब से पूछ लें। और मियां इफ्तिखार साहब चूँकि अवामी नेशनल पार्टी की नुमाइंदगी मियां इफ्तिखार साहब ने की थी, और फरदुल्लाह बाबर साहब बादशाह खान मरकज़ आए थे और वहाँ पे इनकी मुलाकात हुई थी, तो ज़्यादा वाज़ेह उस पर जो बात होगी वो फिर आपसे मियां इफ्तिखार साहब कर सकेंगे। उसके लिए क्या किसी लाइक माइंडेड कोई पार्टी के साथ लाइक में आप बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। आज हमारे इजलास में बल्दियाती इंतखाबात को लेके और फिर आम इंतखाबात को लेके भी बहुत बड़ी तवील बहस हुई है। अव्वल तो मैं ये बात कर दूं कि हमने सूबाई सतह पे ये फ़ैसला किया है, चूँकि इलेक्टोरल इत्तेहाद का इख्तियार सूबे के पास है, तो हमने ये फ़ैसला किया है कि सूबाई सतह पे हम वो इख्तियार नहीं इस्तेमाल करेंगे और हमारा इंडिजिनस कोई इत्तेहाद नहीं होगा। हाँ, फिर हर डिस्ट्रिक्ट का अपना एक सिनारियो है, वहाँ अगर ज़रूरत पड़ती है तो सूबाई काबीना और ज़िली काबीना मुशावरत के बाद उसमें फ़ैसला करेंगे कि इत्तेहाद की कोई ज़रूरत है या इत्तेहाद की ज़रूरत नहीं है। हमारी इंशाअल्लाह कोशिश होगी कि
پختونخوا میں اول تو ہم نے جو بلدیاتی نظام ہے اس کو کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے. خوشدل خان سردار بابک صاحب کے نام پہ کیس ہے جو پھر متحدہ اپوزیشن کی طرف سے بھی ہے, اور تیسرا اس کے ساتھ جڑا جماعت اسلامی کا بھی ایک کیس ہے. اول تو ہمیں امید ہے اور انشاءاللہ جو ہمیں پتہ ہے جون کے مہینے تک اس پہ کوئی 1 جولائی تک کوئی فیصلہ آ جائے گا. اگر فیصلہ ہمارے حق میں ہوتا ہے تو ٹھیک, نہیں ہوتا تو پھر ہم آبویسلی سپریم کورٹ رجوع کریں گے. اور بنیادی وجہ یہ ہے, میں آپ کے سامنے اور قوم کے سامنے بھی میں یہ بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ بلدیاتی انتخاب کا مطلب ہے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ. تو وہ کیسا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہوگا جس میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہی نہیں ہوگا؟ مطلب وہ کیسا پروونشل گورنمنٹ ہوگا جس میں صوبائی حکومت نہیں ہوگی؟ لہٰذا ایسے اور ایسے نقطوں پہ ہم کورٹس پہ گئے ہیں اور ہم نے اس قانون کی مخالفت کی ہے. پھر بھی ہم سیاستدان ہیں, ہم میدان خالی نہیں چھوڑیں گے, اپنی کوشش کریں گے کہ میدان کے قانون سیاسی, جمہوری, اخلاقی بنائے جائے. اگر نہیں بناتے تو ہم نے اس الیکشن میں حصہ لیا جس کا الیکشن کمیشن کا چیئرمین وزیرستان میں بیٹھا ہوا دہشت گردوں کا جو بڑا تھا وہ تھا. تو ہم اس میں بھی حصہ لیں گے. ہم تحصیل ناظم, پروونشل پارلیمنٹری بورڈ فیصلہ کرے گی, عنقریب میٹنگ بلائیں گے, درخواستیں مانگیں گے اور انشاءاللہ جلد از جلد پارٹی کو اور قوم کو بلدیاتی بھی اور اس دفعہ فار اے چینج انشاءاللہ فیز آؤٹ ہوتے ہوئے آپ دیکھنا شروع کر لیں گے کہ عوامی نیشنل پارٹی ابھی سے ہی عام انتخابات کے لیے بھی موضوع امیدواروں کی نشاندہی قوم کے سامنے کر لیں گے. تھینک یو.